نمبر 4 بیت المال یعنی کہ بیت المال کا قیام. نام سے ہی آپ سمجھ رہے ہیں بیت المال یعنی کہ مال و دولت کا گھر. دی گورنمنٹ آف میاں محمد نواز شریف اسٹیبلش بیت المال ان 1992. 1992 میں نواز شریف کی حکومت نے بیت المال قائم کیا، یعنی کہ نواز شریف حکومت نے 1992 میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بیت المال قائم کیا، وچ پرووائڈڈ فائنینشیل ہیلپ اینڈ ایڈ فار دا پور، جس کا مقصد غریبوں کو مالی مدد اور آنت یا سپورٹ یا سہارا فراہم کرنا تھا. یعنی نواز شریف حکومت نے 1992 میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بیت المال قائم کیا تاکہ غریب لوگوں کی مالی مدد اور آنت کی جا سکے. اس کے بعد ہے فارن پالیسی یعنی خارجہ پالیسی. بیرون ممالک سے جو تعلقات پر مشتمل حکمت عملی ہوتی ہے اسے خارجہ پالیسی کہا جاتا ہے. دا گورنمنٹ براٹ مینی پازیٹیو چینجز ان اٹس فارن پالیسی. حکومت نے اپنی خارجہ پالیسی میں بہت ساری مثبت تبدیلیاں کیں. بہت ساری مثبت تبدیلیاں جو ہیں وہ اس میں کی گئیں. پیس واز براٹ ان افغانستان تھرو نیگوسیشن ود ڈفرینٹ افغان لیڈرز. مختلف افغان رہنماؤں کے ساتھ گفتگو کے ذریعے، نیگوسیشن کے ذریعے افغانستان میں امن لانے کی کوشش کی گئی، یا افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے افغانستان کے مختلف لیڈروں سے مذاکرات کیے گئے، ان کے ساتھ بحث مباحثہ کیا گیا. ایفرٹس ور کنٹینیوڈ فار پیچنگ اپ امنگ ڈفرینٹ گروپس. مختلف گروہوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں یا کوششیں جاری رکھی گئیں. انڈیا واز آفیشلی انوائٹڈ فار ریزالونگ کشمیر ایشو. انڈیا کو مسئلہ کشمیر حل کرنے کی باقاعدہ دعوت دی گئی یا باضابطہ دعوت دی گئی. آفیشلی انوائٹڈ، باضابطہ دعوت دی گئی یا باقاعدہ دعوت دی گئی. بٹ دیز نیگوسیشنز ور ناٹ سکسیزفل. مگر یہ گفتگو یا یہ بحث جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکی، یا یہ مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے. نیگوسیشنز کو آپ گفتگو، بحث، مذاکرات کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ کیوں کامیاب نہ ہو سکے؟ وین ایکسٹریمسٹ، جب انتہا پسندوں نے انڈیا میں ڈیمولش بابری ماسک ان 1992. 1992 میں بابری مسجد کو شہید کر دیا، یعنی مسمار کر دیا، اور ویسے ہم مناسب ہے کہ یہاں ڈیمولش کا مطلب شہید کر دیا. جب انڈیا کے کچھ ایکسٹریمسٹ نے 1992 میں بابری مسجد کو شہید کیا تو اس وجہ سے یہ مذاکرات، یہ نیگوسیشنز سکسیزفل نہ رہے. نیشنل اسمبلی آف پاکستان پاسڈ اے کنڈیمنیشن ریزولوشن. پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایک قرارداد مذمت منظور کی. کنڈیمنیشن ریزولوشن، قرارداد مذمت. کنڈیمنیشن کا میننگ مذمت یا ناپسندیدگی یا قبول نہ کرنا. تو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے ایک قرارداد مذمت پاس کی، منظور کی. دا گورنمنٹ آف پاکستان میڈ اٹس بیسٹ ایفرٹس. اور حکومت پاکستان نے پوری کوشش کی فار اسٹیبلشنگ گڈ ریلیشن ود امریکہ، امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے، اینڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ، اور دنیا کے بقایا ممالک کے ساتھ یا دیگر ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے بیسٹ ایفرٹس کیں، بہترین کوششیں کیں، بھرپور کوششیں کیں. پاکستان اڈاپٹڈ اے ڈیفینسو پالیسی ایٹ دی امریکن انویژن آف عراق. اور پاکستان نے امریکہ کے عراق پر حملے پر ایک محتاط، ایک ڈیفینسو پالیسی اختیار کی، اڈاپٹڈ اختیار کی. پاکستان نے عراق پر امریکہ کے حملے کے معاملے میں ایک ڈیفینسو پالیسی اختیار کی. نمبر 6 نیشنل پلانز، عوامی منصوبے یا قومی منصوبے. دی گورنمنٹ سٹارٹڈ نیشنل اسکیمز. حکومت نے کئی عوامی منصوبوں پر کام شروع کیا، لائک جیسے کہ نیشنل کنسٹرکشن پروگرام،
تعمیر وطن پروگرام یا قومی تعمیر کا پروگرام، سیلف ایمپلائمنٹ، خود روزگار اسکیم، موٹر وے پروجیکٹ یا موٹر وے کا منصوبہ، اینڈ یلو کیب اسکیم. اور یلو کیب اسکیم یہ ایک کرائے کی گاڑیوں کی اسکیم تھی، اور ان گاڑیوں کا کلر بلیک اینڈ یلو تھا، یا صرف یلو تھا، تو اس اسکیم کو نام دیا گیا یلو کیب اسکیم. فار بیٹرمنٹ آف پیپل، اور یہ سب کچھ لوگوں کی بہتری کے لیے کیا گیا، وچ پروو ٹو بی کوائٹ سکسیزفل، جو کہ کافی حد تک کامیاب بھی رہا. اس کے بعد ڈسمسل ہوا میاں محمد نواز شریف گورنمنٹ کا. تو کس طرح ہوا، ذرا اس کو بھی اچھی طرح سنیے سمجھیے. پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان ڈسمس نواز شریف's government under section 58(2)(b) of the constitution in April 1993. اپریل 1993 میں صدر غلام اسحاق خان نے 58(2)(b) کا استعمال کرتے ہوئے، یعنی کہ یہ پاکستان کے آئین کانسٹیٹیوشن کی ایک دفعہ ہے، دفعہ 58(2)(b) کے تحت نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا، ختم کر دیا، ڈسمس کر دیا. He had ruled for about 2.5 years، اور میاں محمد نواز شریف نے تقریباً 2.5 سال تک حکومت کی. مسٹر بلک شیر مزاری واز اپوائنٹڈ ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. مسٹر بلک شیر مزاری کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نامزد کیا گیا، مقرر کیا گیا. کیئر ٹیکر سے مراد نگران. The Muslim League filed an appeal against this presidential decision in the Supreme Court. مسلم لیگ نے سپریم کورٹ میں اس صدارتی فیصلے کے خلاف ایک اپیل فائل کر دی، یعنی کہ اپیل دائر کر دی. دا سپریم کورٹ کینسل دا پریزیڈینشیل ڈیسیژن، سپریم کورٹ نے صدارتی فیصلے کو منسوخ کر دیا. اینڈ ریسٹورڈ نواز شریف گورنمنٹ، اور نواز شریف کی حکومت کو بحال کر دیا، ریسٹور کر دیا. بٹ ڈفرینسز بٹوین غلام اسحاق خان اینڈ نواز شریف گاٹ مور ٹینس. مگر غلام اسحاق خان اور نواز شریف کے درمیان جو اختلافات تھے، ڈفرینسز تھے، وہ شدت اختیار کر گئے، مور ٹینس ہو گئے. ایٹ لاسٹ آخرکار نواز شریف ریزائنڈ ایز دی پرائم منسٹر آف پاکستان. نواز شریف نے وزیر اعظم پاکستان کے عہدے سے ریزائن کر دیا، استعفیٰ دے دیا. اینڈ غلام اسحاق خان ریزائن فرام دا پوسٹ آف دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ان جولائی 1993. اور جولائی 1993 میں غلام اسحاق خان نے بھی صدر پاکستان کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. یعنی جولائی میں ہی نواز شریف نے وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دیا، اور غلام اسحاق خان نے صدر پاکستان کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. معین قریشی واز سلیکٹڈ ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. معین قریشی کو نگران وزیر اعظم منتخب کیا گیا. اینڈ اناؤنسڈ الیکشنز ان دا کنٹری، اور اس نے ملک میں الیکشنز یعنی انتخابات کا اعلان کیا. تو یہ تھا اسٹوڈنٹس نواز شریف کا جو نواز شریف کی فرسٹ گورنمنٹ ہے، اس کے احوال، اس کے حالات و واقعات. آپ نے اسے اچھی طرح سے ریوائز کرنا ہے اور